ہفتے کا دن گزرا، اتوار، پیر، منگل، بدھ فجر کا وقت ہوا۔ آپ کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ آپ نے صفیں درست کرنے کے لیے مستقل لوگوں کی ذمہ داری لگا رکھی تھی۔ مستقل لوگ معمول تھے کہ ہر نماز کے وقت صفیں درست کی جائیں۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، صفیں درست ہو گئیں۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصلی نبوی پہ تشریف لائے اور آپ نے تکبیر کہہ کے اللہ اکبر کہہ کے نماز شروع فرمائی۔ ایک صحابی فرماتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ آپ نے سورہ یوسف کی تلاوت شروع فرمائی، یا دوسری روایت میں فرماتے ہیں مجھے یوں یاد پڑتا ہے شاید آپ نے سورۃ الانعام کی تلاوت شروع فرمائی۔ سورۃ الانعام یا سورہ یوسف کوئی آپ نے تلاوت فرمائی۔ تلاوت ہو رہی ہے، ساری کی ساری مسجد نبوی صحابہ کرام کی صورت میں نماز با جماعت میں شریک ہے، اصحاب پیغمبر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اچانک وہ بدبخت آگے بڑھتا ہے جو کہ نمازی کا روپ دھار کے مسجد نبوی میں بیٹھا ہوا تھا، جو کہ برے ارادے سے، بری نیت سے آیا تھا، جو کہ بد ارادے سے آیا تھا، خنجر چھپائے ہوئے تھا۔ وہ فیروز ابو لولو مجوسی، وہ ایرانی، وہ بدبخت آگے بڑھا۔ وہی ایرانی اجمی تھا، عربی نہ تھا، غلام تھا اور مجوسی تھا، مسلمان نہ تھا، لیکن اندھیرے میں نمازیوں کے روپ میں آگے آتا ہے اور آ کے صف میں کھڑا ہو جاتا ہے، اور جب نماز شروع ہوتی ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ خنجروں سے وار کرتا ہے۔ ایک وار کیا، دوسرا، تیسرا، 6 وار کیے۔ جب 6 وار ہوئے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے خود ہو کے گرنے لگے۔ پھر فرمایا کہ لوگوں دیکھو اس کتے نے مجھ پہ حملہ کر دیا ہے، اس کو قابو کرو، یہ آپ نے فرمایا، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہاتھ سے پکڑ کے مصلی پہ کھڑا کیا۔ عبد الرحمن بن عوف نے جلدی سے سورۃ العصر، سورہ کوثر کی تلاوت فرما کے نماز مکمل کی، اور لوگوں نے اس فیروز ابو لولو مجوسی کو پکڑنا چاہا۔ وہ ایسا کمینہ اور ایسا بدبخت اور ایسا ماہر تھا، خنجر چلانے لگا، اپنا دفاع کر رہا ہے، خنجر چلا رہا ہے۔ ایک صحابی کو زخمی کیا، دوسرے کو، تیسرے کو زخمی کیا، بالآخر اس نے 12 صحابہ کو زخمی کیا، جن میں 7 صحابہ یا 9 صحابہ موقع ہی پہ جام شہادت نوش کر گئے۔ گویا موقع ہی پہ 9 صحابہ کرام نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دفاع کرتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرمانے لگے لوگوں اس کا راستہ چھوڑ دو، کوئی اس کے قریب نہ آئے۔ آپ پیچھے گئے، آپ نے اپنا جبہ جو پہنا ہوا تھا، آپ نے اپنا جبہ پہنا ہوا اتارا، اس کے چہرے پہ اور اس کے سر پہ ڈال دیا۔ جب اس کے چہرے پہ، سر پہ وہ جبہ گرا، پھر لوگوں نے اسے قابو کیا، پھر اس کی بدبختی غالب آئی۔ اس نے وہی خنجر جو فاروق اعظم پہ چلائے تھے، وہی خنجر جس سے 11-12 صحابہ کو زخمی کیا تھا، اسی خنجر سے اس نے خودکشی کی۔ جہنم رسید ہوا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی کی حالت میں گھر میں لایا گیا۔ جب بے ہوشی کی حالت ختم ہوئی، سورج چڑھا، فاروق اعظم نے سب سے پہلا جو سوال کیا، لوگوں سنو، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثاروں اور غلاموں اور فاروق کا نام لینے والوں، سب سے پہلا سوال کیا، فرمایا یہ بتاؤ لوگوں نے نماز پڑھ لی تھی؟ نماز پڑھ لی تھی، اس لیے کہ فجر کی نماز میں مجھ پہ حملہ ہوا، کیا حالت ہوئی، کیا نہ ہوا، کیا خبر رہی؟ سب سے پہلا سوال، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ بتایا گیا ہاں امیر المومنین نماز پڑھ لی ہے۔ فرمایا نماز پڑھ لی ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یاد رکھو اس شخص کا اسلام کوئی معتبر نہیں ہے، اس مسلمان کے اسلام کا کوئی اعتبار نہیں، اور اس اسلام کا کوئی اعتبار نہیں جس اسلام میں نماز نہیں ہے،
جس مسلمان کی زندگی میں نماز نہیں ہے، جس اسلام میں نماز نہیں ہے، یہ فرمایا۔ پھر فرمایا کہ فلاں طبیب کو بلاؤ۔ انصار میں سے ایک حکیم طبیب بلایا گیا، اس نے فاروق اعظم کو دیکھا اور کہنے لگا نبیذ لاؤ، کھجور کا شربت۔ وہ نبیذ کھجور کا شربت لایا گیا، پلایا گیا۔ فاروق اعظم کی انتڑیوں سے سارے کا سارا وہ نبیذ خون بن کے باہر نکل آیا۔ اس طبیب نے اپنا علاج معالجہ کیا، فرمایا نہیں فلاں طبیب کو بلاؤ۔ ایک انصار میں سے بلایا گیا، ایک مہاجرین میں سے بلایا گیا، اور ایک قبیلہ بنو معاویہ کا طبیب بلایا گیا۔ ہر طبیب نے آ کے اپنا اپنا علاج معالجہ کیا، کسی نے دودھ پلایا۔ جو آخری طبیب آیا بنو معاویہ قبیلے کا، اس نے آ کے فاروق اعظم کو دیکھا، آپ کی حالت دیکھی تو مایوسی سے کہنے لگا امیر المومنین اللہ کا ذکر کیجئے، امیر المومنین اللہ کو یاد کیجئے، امیر المومنین اللہ کو یاد کیجئے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی بات سے سمجھ گئے، فرمایا ہاں ہاں اگر تیرے علاوہ کوئی اور یہ بات کہتا شاید مجھے یقین نہ ہوتا، لیکن تو ایسا ماہر حکیم اور طبیب ہے، تو نے جو کہا ہے اللہ کو یاد کرو کہ میری زندگی کے آخری لمحات ہیں، آخری اوقات ہیں، اب تو میری موت کا وقت قریب ہے، مجھے یقین ہے تو سچ کہہ رہا ہے۔ میرے بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، یہ باتیں بڑی توجہ کے ساتھ سنو، اپنے دل و دماغ میں اس کو جگہ دو اور دیکھو کہ اسلامی خلافت کیسی ہوتی ہے، اسلامی ریاست کیسی ہوتی ہے، مسلمان حکمران کیسا ہوتا ہے۔ شدید زخمی حالت ہے، شدید زخمی حالت میں آپ نے نصیحتیں شروع فرمائیں، وصیتیں شروع فرمائیں، اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تیمارداری کے لیے صحابہ کرام آ رہے ہیں، آ کے فاروق اعظم کی بڑی تعریف و توصیف کر رہے ہیں۔